وضاحت اور کرنا چاہوں گا. کل ہی مجھ سے کوئی دوست پوچھ رہا تھا کہ جی میں ہر سال اپنے پہلے والدہ صاحبہ کی طرف سے کرتا تھا، وہ فوت ہو گئی ہیں، پھر میں والد کی طرف سے کرتا تھا، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب میں کیا کروں. یہ سوال بہت قابل غور ہے. جو بندہ ایسا کہہ رہا ہے وہ ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی محبت ہے، وہ کہتا ہے ماں کی طرف سے کرتا ہوں، باپ کی طرف سے کرتا ہوں. مگر ایک بات سمجھیے، اللہ کی طرف سے جو چیز فرض واجب ہوتی ہے وہ جس پر واجب ہے اس کے اپنے لیے کرنا ضروری ہے. مثلا اگر ماں باپ ریٹائر ہیں، کمانے والے نہیں ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کا بیٹا کمانے والا ہے، بچہ کماتا ہے، وہ گھر چلاتا ہے، تو بچے پر واجب ہے قربانی، اس کے ماں باپ پر واجب نہیں ہے. یہ محبت کا اظہار قابل قبول نہیں ہے اللہ کو کہ اپنا واجب ادا نہ کرو، ابا جی کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنا نہیں کر رہا، امی کی طرف سے کر رہا ہوں. یہ محبت کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں. جو چیز آپ پر واجب ہے آپ پہلے اپنا واجب کرو، اور اپنا واجب کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو باپ کی طرف سے بھی کرو، ماں کی طرف سے بھی کرو، بھائیوں کی طرف سے بھی کرو. میرے آقا نے تو پوری امت کی طرف سے فرمایا. پھر آپ کریں، اللہ نے توفیق دی ہے تو کریں، مگر میں نے کہا پہلا فرض رکھنا. یہ ایسی بات ہے کہ ظہر کا ٹائم ہے، میں اپنا ظہر کا فرض نہ پڑھوں، 2 نفل ابا جی کے لیے پڑھ رہا ہوں. خدا کے بندو اپنا فرض تو پہلے پڑھ لو. ماں باپ کے لیے محبت اپنی جگہ ہے، مگر اپنا فریضہ اور واجب ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ نے اگر استطاعت اور طاقت دی ہے تو آپ جتنا مرضی چاہیں کریں. سرکار نے حج کے موقع پر، میرے آقا نے جب حج کیا تھا، جانتے ہیں کتنی قربانیاں دی تھی؟ حضور نے 100 اونٹ کی قربانی دی تھی. 100 اونٹ. میرے آقا نے یہ بھی رستہ دکھا دیا، جن کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، میرے مصطفیٰ نے 100 کی قربانی دے کر، وہ بھی بکریاں نہیں، اونٹ، اور اس میں سے 63 اونٹ مصطفیٰ نے خود ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی جو 37 کے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا تھا کہ آپ ان کو ذبح کریں. تو 100 اونٹ والی مثال بھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ اپنا واجب پہلے ہے اور اضافی چیزیں بعد کے اندر ہوا کریں.